الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، خطبہ جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں 18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے. الفاظ مختصر ہیں مگر مضمون بہت وسیع ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایمان والے بندے کے تمام نیک اعمال کی قبولیت کی بنیاد بیان کی ہے. عمل کرنا اتنے کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس عمل کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے. ورنہ بسا اوقات ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے مگر اس کو نتیجہ نہیں ملتا. ایک مسافر سفر کرتا رہے اور اسے اس کی منزل نہ ملے تو کتنا دکھ پہنچے گا، کتنا تکلیف میں ہوگا وہ. اور اگر تکلیف اٹھانے کے بعد اپنا مقصود اور منزل حاصل ہو جائے تو انسان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، مقصد حاصل ہو گیا. اعمال کرے، نمازیں پڑھے، حج کرے، دعائیں مانگے، ایک شخص اور اللہ کی طرف سے جواب آئے تیرا کوئی عمل ہمارے ہاں نہیں پہنچا، تیرے کسی عمل کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے، تو ایمان سے بتائیں اس سے زیادہ کوئی خسارے والا انسان ہو سکتا ہے؟ بہت گھاٹے میں، بہت نقصان میں چلا گیا بیچارہ. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا کوئی عمل ہو، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ رزق حلال کھانا ہے. اگر پیٹ میں لقمے حرام کے جا رہے ہیں تو دعائیں رد ہو رہی ہیں، نمازیں رائے گاں ہیں، عبادات میں جان اور روح نہیں ہے، مردہ ہیں. اور میں نے کہا یہ آیت قرآن مجید کی جامع آیات میں سے ایک جامع آیت ہے.
جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، عام مومن کی بات ہی نہیں کی، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پہلے پاک اور حلال کھانے کا حکم دیا، بعد میں عبادت کا حکم دیا، بعد میں نیک اعمال کا حکم دیا کہ نیک اعمال کی بنیاد جو ہے وہ رزق حلال ہے، لقمہ حلال ہے۔ احباب، آپ سمجھدار ہیں اور ہم سب کا الحمدللہ یہ ایمان بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی جو ہستیاں ہیں، حرام تو بہت دور کی بات ہے، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، لایانی تو بہت دور کی بات ہے، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کسی مکروہ کام کا ارتکاب بھی نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ناپاک اور حرام کے قریب نہیں جا سکتے تو حکم کیوں ارشاد فرمایا قرآن میں؟ اور قرآن میں حکم اس وقت آ رہا ہے جب کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء گزر چکے اور میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتر رہا ہے، اور انداز یہ ہے اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ رسولوں کے زمانے تو گزر گئے، اب تو آخری رسول کا زمانہ تھا۔ یہ کہا جاتا اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں۔ باقی رسولوں کو خطاب اس لیے نہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی مکلف ہیں ابھی یا ان پہ کوئی پابندیاں ہیں، وہ تو چلے گئے جنت میں، سب پابندیاں ختم، ہر قسم کی حدیں ختم ہو چکی، آخرت کا زمانہ ان کا شروع ہے۔ اصل میں مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی خطاب انبیاء کو فرما رہے ہیں، رسولوں کو فرما رہے ہیں، لیکن سنانا ایمان والوں کو مقصود ہے کہ جب یہ رزق حلال اور پاکیزہ کھانا انبیاء کے لیے اتنا اہمیت رکھتا ہے تو ایک عام مومن کی کیا مجال کہ وہ اس کے خلاف چلے اور اپنا عمل قبول کروا لے۔ اس لیے رزق حلال میرے بھائی ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ ذرا بول کے تسلی کرائیں، کیا ہے ہمارے اعمال کی؟ عمل کب قبول ہوگا؟ جب منہ میں لقمے کون سے رکھیں گے ہم؟ حلال، پیٹ میں حلال جائے گا، اس کی ایک وجہ ہے۔ یہاں تو ایمان رسولوں کو ذکر ہے، بطور خاص دوسرے پارے کے اندر ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ میرے سامنے اس کی آیت نمبر 172 ہے سورۃ البقرہ کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں یعنی رزق کی پھر 2 شرطیں ہیں، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، حلال بھی ہو، بولیے، پاکیزہ بھی ہو۔ اب روٹی حلال ہے یا حرام ہے؟ چوری کی روٹی حرام نہیں، پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ آٹا حلال ہے، حرام نہیں تھا، لیکن یہ ناپاک اس لیے ہو گیا کہ یہ چوری کا ہے اور کسی اور کا حق اس میں شامل ہے، اس لیے فرمایا حلال بھی کھانا ہے اور اس کو پاکیزہ کر کر کھانا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حرام بھی نہ کھاؤ اور کسی اور کا حق بھی۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ تو صرف حرام ہے۔ یہ جتنا بھی محنت مزدوری اور خون پسینے کی کمائی سے ان کو خرید کے لایا جائے، یہ پھر بھی کھانا جائز کیوں؟ فی نفس ہی یہ حرام ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی تو حلال ہیں لیکن کیا ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ بکری حلال ہے مگر کیا ہے، چوری کی بکری لے کر آئے ہیں، چوری کا گوشت ہے، تو اس لیے یہ طیب
پاکیزہ نہیں ہے، پاکیزہ کر کے کھاؤ۔ کاروبار کر رہے ہیں دکان پہ بیٹھ کر، حلال کا پیسہ انویسٹ کیا کاروبار میں، اور طریقہ تجارت کا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، منافع کمایا جا رہا ہے، یہ منافع اس کے لیے ناپاک ہے اگر وہ خلاف شریعت کما رہا ہے، اس کے لیے کھانا اس کا حلال نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے کا حق اس نے ناجائز طریقے سے اگر لے لیا ہے، ناجائز منافع کما کر، ناجائز منافع کیا ہے؟ جھوٹ بول کے کمایا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کمایا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کر کے مارکیٹ میں بیچی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ اس پہ یعنی کوالٹی اور تھی مگر لیبل اس پہ اور لگا دیا، دھوکہ دے کر چیز بیچی ہے، تو اس کی کمائی پاکیزہ نہیں۔ اس لیے منع فرمایا کہ ناپاک چیزیں بھی مت استعمال کیجئے اور حرام چیزیں بھی مت استعمال کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کلوا من طیبات، فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور پاکیزہ چیزیں کھا کر واشکروا للہ، کس کا شکر ادا کرو؟ آہا، جس کا کھائیے اسی کے گن، کھانا بھی میں اللہ کا ہے اور شکر بھی میں اللہ کا ادا کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ایسا نہیں ہے کہ دیا میں اللہ نے ہے اور نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی ہے، جی نہیں، فلاں کی نظر کرم ہے، یہ فلاں کی برکت ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یا فلاں تو نہیں، میرے اپنے ہنر کا کمال ہے، میں نے اپنی چالاکی سے یہ کمایا ہے، یہ اتنا نفع جو مجھے ہوا تو یہ میرے اپنے فن کا کمال ہے۔ نہیں، جو کچھ دیا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ انسان 1000 تدبیریں کر لے مگر اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں آ سکتا ہے۔ انسان کی تدبیریں کیا ہیں اللہ کے حضور؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا حق مانو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو تو۔ اب احباب واپس پلٹیے گا، پہلے رسولوں کو ارشاد ہوا پاکیزہ کھا کر نیک عمل کرو، اور یہاں پر ترتیب دیکھیں، پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ملا، بعد میں نیک اعمال کرنے کا حکم ملا۔ اس لیے کہ جس وقت انسان کوئی غذا استعمال کرتا ہے تو اس غذا سے خون بنتا ہے، خون سے انسان کا گوشت بنتا ہے، گوشت سے بدن کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اسی بدن سے پھر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات خود بھی پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالی پاکیزہ اعمال کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاکیزہ اعمال کو قبول کرتے ہیں، ناپاک اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خود پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ اعمال کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، بعض لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا بھی شکوہ ہے، کیوں بھائی؟ ہے نا، ممبر سے مسئلہ بیان ہوتا ہے، دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں جی کر کے قبول کرتا ہوں، مانگو تو صحیح۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں دیر نہیں ہے، لیکن کچھ قبولیت کے ضابطے بھی تو ہوں گے اللہ کے ہاں۔ ہم نے تو ایک ہی جملہ یاد کر لیا نا جی، اللہ سے مانگو اللہ دیتے ہیں، اللہ سے مانگیں اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ قبولیت کے ضابطے بھی تو ہوں گے۔ ضابطہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ، ایک شخص ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ پیتا حرام ہے،
اس نے پہنا ہوا لباس حرام کے پیسے سے خریدا ہے، حرام کے پیسے سے سلوایا ہے، انا یستجاب لا، اسے بھی توقع ہے کہ اللہ اس کی بھی دعائیں قبول کریں گے۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت ہے، کوئی دوسری رائے بھی نہیں کہ دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں اور اللہ ہی قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کا ضابطہ یہ ہے کہ رزق حلال کا استعمال کیا جائے، کھانا بھی حلال کا ہو، پینا بھی حلال کا ہو، اور اوڑھنا پہننا بھی حلال کا ہو۔ تو پھر کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی ہے، بشرطے کہ اس ضابطے میں آ کر اللہ سے مانگا جائے۔ خدا نہ خواستہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کسی نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، ایک لقمہ، ہمارے بھی شکوے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے بھائی، ہم ایک ایک فرد الگ الگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ ہمارے ذرائع آمدن کیسے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، ہم جو اوڑھ پہن رہے ہیں، ہم جو بچوں پہ صرف اور خرچ کر رہے ہیں، وہ کس راستے سے آ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ راستے میں کہیں اس کو ناپاکی کا میل تو نہیں لگ گیا، اس میں کہیں حرمت کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ ہم غور کریں، اگر یہ غور کریں گے، اگر دعاؤں میں تاخیر ہو رہی ہے میرے بھائی، تو کہیں نہ کہیں ضابطے کی خلاف ورزی ہماری جانب سے ہے، کہیں نہ کہیں ضابطہ ادھر سے ٹوٹ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ نہ کرے ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک ایک لقمے کا اثر رہتا ہے۔ اگر اس لقمے پہ کوئی اور چیز نہ بھی کھائی جائے، 40 دن تک ایک لقمے کا انسان کے بدن میں اثر رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد جا کر مکمل طریقے سے وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس لقمے کا اثر رہے گا تب تک اس کی کوئی عبادت قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے، ایک گھونٹ شراب کا، اللہ تبارک و تعالی 3 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ ایک گھونٹ شراب کا چکھا ہے، 3 دن تک اللہ کی نظر میں گر گیا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اور جس نے ایک پیالہ شراب کا پی لیا، 40 دن تک اس کی دعائیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک پیالے پر 40 دن تک اس کی دعاؤں میں اثر ختم، اس کی نمازوں میں اثر ختم، اس کے ذکر اذکار میں اثر ختم، اس کی عبادات بے اثر ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہستی ہیں اور کیسے اعمال قبول کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوں، پاکیزہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم من حرام لا يقبل اللہ له صلاة ما دام علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو شخص ایک لباس کپڑا خریدتا ہے کہیں سے اور وہ 10 درہم کا ملا، اسے ب10 دراہم 10 درہم کا ملا، اس میں 9 درہم اس کی حلال کی خون پسینے کی کمائی کے تھے، اور 1 درہم اس میں حرام کا مل گیا، کسی کا حق مل گیا جو چھینا ہوا تھا، جو دبایا ہوا تھا، یا یہ ہے کہ ایسے طریقے سے اس نے کمایا کہ وہ حلال نہیں کر پایا، 1 درہم اس میں حرام کا شامل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ والا لباس اس شخص کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمارے شکوے تو میرے خیال میں بے جا ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، خرابی تو ہمارے اپنی جانب سے ہو رہی ہے، کہیں ضابطہ ادھر سے توڑا جا رہا ہے میرے بھائی۔ پہلا نقصان حرام کھانے کا، دعاؤں میں اثر ختم، اور دوسرا وبال اس کا یہ ہے
کہ ایک حدیث میں آیا کہ اگر ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور وہ حلال کا پیسہ استعمال کرتا ہے مگر 1 روپیہ 1 درہم اس میں حرام کا شامل ہو گیا، لاکھوں روپے اس کے حلال کے ہیں، اس 1 درہم 1 روپے حرام کی وجہ سے اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتے، حج قبول نہیں۔ کہاں جا کھڑے ہوئے میرے بھائی، ہماری کمائیاں، ہماری تجارتیں، ہم کہتے تو ہیں کہ بھئی اپنا کاروبار ہے، کیا ہم جو کاروبار کر رہے ہیں ہم نے سیکھا بھی ہے؟ ہم نے اس کاروبار کے شرعی احکامات اور مسائل بھی سیکھے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہر دکاندار کا الگ ضابطہ ہے، ہر دکاندار کے الگ قوانین ہیں، اور وہ اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق چیزیں سیل پرچیز کر رہا ہے اور اس پہ اپنے مرضی کے منافع کما رہا ہے۔ نہیں پتا کہ میرا اس کے ساتھ یہ سودا جو ہوا یہ جائز ہوا ناجائز ہوا، حلال کا پیسہ انویسٹ کر کے نفع حرام کا کمایا جا رہا ہے، نفع حرام کا۔ تو میرے بھائی دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق کو پاکیزہ فرما دے، لیکن صرف دعا سے بھی کام چلے گا؟ بولو بھائی، سمجھ آ گئی؟ ایک بندہ ہے وہ آفس میں 8 گھنٹے اگر ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اس میں وہ آدھا گھنٹہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ ڈنڈی مار گیا یا لیٹ جا رہا ہے یا وہاں سے جلدی چھٹی کر کے آ رہا ہے یا بیچ میں دائیں بائیں غائب ہو رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی جو اس کو تنخواہ ملتی ہے اس نے وہ 8 گھنٹے کام مکمل نہیں کیا۔ جتنا اس نے بیچ میں وقت کی چوری کی ہے اتنا اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ بڑی خوشی سے ہم کرتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، بس ٹھیک ہے جی آج جگاڑ لگ گیا جلدی نکل جاؤ، موقع مل گیا جلدی نکل جاؤ۔ پتہ نہیں ہے کہ اب اس کا جو وبال ہوگا وہ میرے پہ بھی مسلط ہوگا، میری آل اولاد پہ بھی مسلط ہوگا۔ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان حرام کما کے لاتا ہے، بچوں کو حرام کھلاتا ہے، ان کے پیٹ میں انگارے جب بھرے گا تو کبھی بھی ان کی طرف سے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم خود قصوروار ہیں اور کسی ایک کا قصور نہیں ہے، اس حمام میں سارے ہی ننگے، ہاں کسی ایک کا قصور نہیں ہے۔ ہم سب کو میرے بھائی اصلاحات کی ضرورت ہے، ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے، لگ کے اصلاح کرنا پڑے گی، لگ کے اصلاح کرنا پڑے گی۔ ہم نے سمجھا کہ صرف شراب پینا جو ہے نا، شراب کا کاروبار کرنا بس وہی حرام ہے، منشیات کا کاروبار کرنا وہی حرام ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا، ہم نے یہ نہیں آج تک توجہ ادھر کی کہ بھئی یہ تو میں حلال کی چیزیں خرید رہا ہوں لیکن ان پر جو میں منافع لے رہا ہوں، جو میرا طریقہ ہے تجارت کا، کیا یہ بھی شرعی ہے یا نہیں؟ کبھی توجہ گئی ہماری؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم حق سمجھتے ہیں مال میرا ہے، جیسے میں چاہوں اس میں تصرف کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ مال میرا ہے، مال اللہ کا ہے، اور اللہ کے مال میں ضابطے بھی کس کے چلیں گے؟ اللہ کے چلیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک گوالا تھا، دودھ بیچنے والا، یہ دریا بہتا ہے اور دریا کے اس جانب گوالوں کی بستی ہے اور اس جانب شہر ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے کہ ڈرم بھرتے دودھ کے، کشتیوں میں لاتے، اس جانب شہر میں سپلائی دیتے، اور پھر جیسے منتھلی وہی بندھے ہوئے پیسے ہوتے ہیں کہ مہینے بعد آئے اور لوگوں کے گھروں سے جو ہے نا جی ماہانہ وہ سارے پیسے جمع کیے اور چلے گئے۔ تو یہ ترتیب چلتی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک گوالا تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتے کہ دودھ رکھ کے لاتے، اور جناب علی دودھ کم ہوتا تو چلتے چلتے دریا سے اس میں برکت بھی ہے نا، برکت بھی ڈال دیتے۔ تو جناب علی سلسلے چلتے رہے، یکم آ گئی، اس پہ جناب انہوں نے اپنی جتنی آمدن تھی وہ جمع کی، چاندی کے روپے ہوتے تھے یا سونے کے دینار ہوتے تھے جیسے بھی، تو تھیلی بھر کے اب وہ گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں صاحب، کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک مداری بھی سوار ہو گیا جس کے ساتھ ایک بندر تھا۔ بندر جانتے ہیں؟ بڑی شریف مخلوق ہوتی ہے، بڑی شریف مخلوق، سمجھ آ گئی؟ بندر کھوجی ہوتا ہے،
یہ پرلے درجے کا کھوجی ہوتا ہے. اس کو اگر آپ چکمہ دینا چاہیں گے نا تو یہ سمجھ جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور یہ اس کی ٹو میں لگتا ہے پھر. اور اس کی دوسری صفت یہ کہ یہ نقال ہوتا ہے. نقال، یہ نقالی کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میری امت پر یہ حال آئے گا کہ میری امت کے لوگ خنزیر اور بندر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ پوچھا گیا خنزیر اور بندر، فرمایا یا تو شکلیں خنزیر اور بندر والی ہو جائیں گی یا ان جیسی صفات اور خصلتیں ان میں آ جائیں گی. خنزیر اس لیے کہ خنزیر میں غیرت، بولو بھائی، خنزیر غیرت سے خالی ہوتا ہے تو میری امت کے لوگ بھی غیرت سے خالی ہو جائیں گے. سامنے انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں، جوان بیٹی بیوی بہن برابر میں بیٹھی ہے، صاحب بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جوان بیٹیاں بھی برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. یا اپنی جوان عزتوں کو ساتھ لے کے بے پردہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، غیرت والا ہے نا؟ بولتے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس. پوچھا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو اپنی عزت پہ غیرت نہیں آتی وہ دیوس ہے، اور اللہ تعالیٰ دیوس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. جنت دیوسوں کے لیے نہیں. فرمایا میری امت کے لوگ خنزیر ہو جائیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں غیرت ختم ہو جائے گی، اپنی عزت پہ ان کو غصہ نہیں آئے گا. اور دوسرا بندر ہو جائیں گے، نقال، غیروں کی نقالی کریں گے. غیروں کی نقالی، جیسے بندر نقالی کرتا ہے، جو کام کرے وہ نقالی کرے گا، ایسے ہی غیروں کی، یہودیوں کی نقالی ہوگی، عیسائیوں کی نقالی ہوگی، غیر مسلموں کی نقالی ہوگی. مسلمان پر یہ حال آئے گا. آ تو نہیں چکا؟ بولتے نہیں ہیں، ہے نا؟ آ چکا ہے. نماز نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، دعائیں نہیں آتی، ایون کہ کلمہ نہیں آتا، لیکن انگلش فرفر بولنا آتی ہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ انگلش آنی چاہیے. اتنا تیاری انگلش کے لیے کی جا رہی ہے جیسے قبر میں سوال ہی فرشتوں نے انگلش میں کرنا ہے. میرے بھائی یہ ضابطے یہی دنیا کے ہیں. یہ صرف پیسہ کمانے کے ہنر اور ڈھونگ ہیں. باقی جو ہی موت کا فرشتہ دکھائی دیتا ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کی زبان عربی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہر ایک عربی. فرشتے آئیں گے، عربی میں گفتگو کریں گے. موت کے وقت قبر میں مر ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. پشتو ہے جی، انگلش ہے. تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا عربی سے تعلق جوڑیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا عربی سے محبت کرو. کیوں؟ کہ میں اللہ کا نبی بھی عربی ہوں، میرا دین بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. واپس آئیے. فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ نقال ہو جائیں گے بندر کی طرح. کامیابی غیر کی نقالی میں نہیں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں ہے. صحابہ اتنا زیادہ نقالی کرتے تھے کہ ایک صحابی چل رہے ہیں سفر میں، اچانک سر جھکا لیا. ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمارا یہیں سے گزر ہوا تھا اور یہاں ایک درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی اس جانب راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے یہاں سر جھکایا تھا. آج میں دیکھتا ہوں وہ درخت تو نہیں ہے، لیکن مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے میں مزہ آتا ہے. میں اللہ کے نبی کی نقالی میں سر جھکا رہا ہوں. صحابہ تو آپ علیہ السلام کی نقالی میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے. اتنا زیادہ. ایک صحابی اگر حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ ظاہری حیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پہلے بناتا تھا. آپ علیہ السلام یوں بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام نے یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی اور حدیث کا اتنا حصہ بیان کیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. صحابی بھی اسی طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحابہ کے پاس امانت تھا اور صحابہ نے امین بن کر امت تک یہ دین پہنچایا ہے. خیر، بندر بھی سوار ہو گیا کشتی میں، گوالا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی مہینہ بھر کی پونجی اس کے پاس ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو اس کی گود میں کچھ ہے نا جو مجھ سے چھپا رہا ہے، کوئی خاص چیز ہے. اس میں تھا کیا؟ مہینہ بھر کی کمائی. بندر دیکھتا رہا. جب وہ صاحب تھوڑے سے لاپرواہ ہوئے، ذرا غافل ہوئے، جھپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے وہ چمڑے کا تھیلا چھین لیا. چھینتے ہی جو بادبانی لکڑیوں پر بندھی ہوتی تھی کشتیوں کے بادبان کے لیے، چھلانگ لگے اور اس لکڑی پہ جا کر بیٹھ گیا.
اب جناب بندر اس کی طرف دیکھ رہا ہے، مسکرائے، اور یہ بیچارہ پریشان حال. بندر نے وہ تھیلا کھولا، 1 درہم نکالے اس کی گود میں، 1 درہم نکالے پانی میں، دوسرا نکالا ان کی گود میں، پھر پانی میں. یوں کرتے کرتے آدھے درہم گوالے کی گود میں آ لگے اور آدھے پانی میں. اب لوگ اس سے افسوس کرنے لگے، یار بڑا افسوس ہے، تیرا بڑا نقصان ہو گیا. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ انصاف ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جو میرا تھا وہ مجھے مل گیا، جو پانی کا تھا وہ پانی کو مل گیا. میرے بھائی، حرام کمائی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی نکال لیتے ہیں، لیکن اس کا وبال اسی طرح برقرار رہتا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک شخص حرام کمائی جمع کرتا ہے اور کماتے 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 وہ مر جاتا ہے. کمائی حرام کی ہے، اب یہ ساتھ تو کچھ لے کر نہیں گیا، اس میں سے کھا کر بھی نہیں گیا، مگر دن قیامت کے اس پائی پائی کا حساب اور عذاب یہ بھوگتے گا. ہم کہتے ہیں جی اولادوں کے لیے کچھ اچھا کر جائیں. بھائی ضرور اچھا کریں، سب سے پہلے تو اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائیں. ضرور اچھا کریں، سب سے پہلے اپنے لیے سرمایہ تیار کریں کہ آپ دنیا سے جائیں تو اولادیں ہر وقت آپ کو نیک دعاؤں میں یاد رکھیں. ایمان سے بتائیں، اس سے زیادہ کوئی قیمتی سرمایہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ سرمایہ ہے کہ بیٹا کینیڈا میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، ماشاءاللہ سے جی اتنی ڈگریاں ہولڈر ہے، اور ادھر بابا کی میت رکھی ہے، جنازہ تیار ہے، بیٹا سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہے، کیوں جی جنازے کی دعا نہیں آتی؟ بہت قیمتی سرمایہ تیار کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ کی ذات پاکیزہ ہے، اور اللہ کون سے اعمال پسند کرتے ہیں؟ پاکیزہ. لیکن عمل پاکیزہ کب ہوگا؟ جس کی بنیاد میں نوالے پاکیزہ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کے ہاں قبول ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو، میرا حج اللہ کے ہاں قبول ہو، تو وہ کھانا بھی حلال کا کرے، اور پینا بھی حلال کا کرے، اور پہننا بھی حلال کا کرے. آج حرام کے ذریعے اونچے اونچے محلات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی جتنا اونچا محل دنیا میں کھڑا کر لیں، قبر میں یہ کام آنے والا نہیں ہے. جھونپڑی میں گزارا کر لیں، بچوں کو روکھی سوکھی کھلا لیں، جیسے کیسے گزر جائے، مگر حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں نہ جائے. جس اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا، نافرمان، دین سے دور، ماں باپ کے لیے کبھی وہ نیک دعا کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے جن کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا. تو اس لیے آج کی معروضات اور گزارشات کا خلاصہ اور لب لباب میرے بھائی یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ آج سے اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ہم نظر ثانی کریں، ہمارے ذرائع انکم کیا ہیں، کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ذرائع آمدن کیا ہیں، کہاں سے ہو کر آ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے اپنا منتھلی باندھ رکھی تھی کہ حضرت میں جتنا کچھ کماؤں گا، یا ڈیلی بیس پہ جتنا کچھ کماؤں گا اتنا لا کر دے دوں گا آپ کو، آپ مجھے اتنی قیمت کے بدلے آزاد کر دیں. آزاد کر دیا. ایک دن وہ کچھ کھانے کی چیز لائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی کہ حضرت یہ لیں. لی اور کھا لی، کھائی. جو اس سے پہلے جب بھی وہ کوئی چیز لاتے تو یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، حلال ہے نہیں ہے، پاکیزہ ہے نہیں ہے. آج نہیں پوچھا، اعتماد کر لیا. اور یہ غلام بھی مومن تھے. وہ عرض کرتے ہیں حضرت آج آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی؟ فرمانے لگے روزانہ تو پوچھتا رہتا ہوں. اعتماد پہ کھا لیا. فرمایا اصل میں مسئلہ یہ ہے، کنت تکہنت فی الجاہلیہ، میں زمانہ جاہلیت میں کاہن اور نجومی تھا، لوگوں کے ہاتھ دے کر مقدر بتایا کرتا تھا. بتایا کرتے ہیں نا آج کل، فال نکالنا، مقدر بتانا. کنت تکہنت فی الجاہلیہ، ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں نے کیا. ایک شخص کو میں نے کوئی بات بتا دی، اللہ کی طرف سے معاملہ تھا، جیسے میرے منہ سے نکلا پتہ نہیں اللہ کے ہاں بھی وہی لکھا تھا، ہو گیا. اب وہ میرا مرید بن گیا، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج مجھے ملا، اور مجھے کچھ اس نے نذرانہ دیا. حضرت یہ میں لے کے آیا، یہ میٹھی چیز تھی، آپ نے بھی کھا لی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا تو نے تو ظلم ڈھا دیا میرے پہ، مجھے پہلے کیوں نہ بتایا. حلق میں انگلی ڈال کر اتنا محنت کی، جب تک کہ آخری ذرہ بھی اس کا نکال باہر نہ کیا، تب تک حضرت صدیق اکبر کو چین نہ ملا. فرمایا اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے. تو میرے بھائی دیکھیں، حرام سے اس طرح ہمیں بچنا ہے، اس طرح ہمیں ڈرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی تاریک ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی خطرے میں
پڑھ سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہو ہر مسلمان کو رزق حلال نصیب فرمائے اور اعمال کی خوبصورتی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔